السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک نئے کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کتاب میں وہ حیرت انگیز کہانی ہے جو آپ کو چونکا دے گا۔ کیا ہم واقعی دنیا کے سب سے ذہین جاندار ہیں یا یہ سب ایک وہم ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان آج زمین پر راج کر رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیا ایک عام جانور جس کی نہ طاقت زیادہ تھی، نہ تیز پنجے، نہ خطرناک دانت، کیسے پوری دنیا کو حکمران بنا گیا؟ یہ کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج ہم بات کریں گے سیپینس کی، جو دنیا کے سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب نووا ہرارے نے انسان کی وہ پوشیدہ تاریخ بیان کی ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم وقت کے پیہے کو گھمائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ انسان کا یہ حیرت انگیز سفر کیسے شروع ہوا۔ چلیں واپس چلتے ہیں لاکھوں سال پیچھے۔ پہلا انقلاب، جب کہانیاں ہی ہمارے طاقت بن گئے۔ 70,000 سال پہلے ہم کسی بھی دوسرے جانور کے طرح زمین پر موجود تھے۔ نہ کوئی حکومت، نہ کوئی مذہب، نہ پیسہ، نہ کوئی بڑی سلطنت۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ انسان نے خیالی کہانیاں تخلیق کرنا سیکھا۔ یہ کہانیاں ہمارے سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ہم نے مشترکہ عقائد بنا لیے اور گروہوں کے شکل میں طاقتور ہو گئے۔ اگر آج بھی ہم ایک کاغذ کے نوٹ پر اعتبار کرتے ہیں تو یہ صرف ایک کہانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ نوٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ یہ تھا ادراکی انقلاب، جس کو ہم کگنیٹو ریولوشن کہتے ہیں، اور یہ پہلا راز تھا جو ہمیں باقی تمام جانداروں سے مختلف بنا گیا۔ سیکنڈ انقلاب، جب کھیتوں نے ہمیں غلام بنا لیا۔ پہلے ہم شکاری تھے، آزاد، مست فطرت کے قریب، لیکن پھر ہم نے کھیتی باڑی شروع کر دی اور یہیں سے کہانی پلٹ گئی۔ ہم نے زمین پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن زمین نے ہمیں قیدی بنا لیا۔ ہم نے سوچا کہ کھیتی ہمیں زیادہ خوش کرے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ خوراک تو بڑھ گئی، لیکن بیماریاں بھی بڑھ گئی۔ ہم نے گندم کو نہیں اپنایا، بلکہ گندم نے ہی اپنا غلام بنا لیا۔ یہ تھا زرعی انقلاب، ایگریکلچرل ریولوشن۔ تیسرا انقلاب، جب علم نے دنیا کو بدل دیا۔ پھر آیا ایک ایسا دور جس نے واقعی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، سائنس کا انقلاب۔ انسان نے سچائی کی تلاش میں سوالات اٹھانا شروع کیے۔ سائنس نے ہمیں ایجادات، ٹیکنالوجی اور طاقت دی۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، ایٹمی طاقت حاصل کر لی، اور آج ہم روبوٹس بنا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی خوش ہو گئے؟ چوتھا بڑا انقلاب، کیا انسان اب بھی ترقی کر رہا ہے؟ مصنوعی ذہانت، AI جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ہمیں پیچھے چھوڑ دے گی؟ جینیاتی انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ، کیا ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟ کیا انسان اب کبھی موت سے نہیں مرے گا؟ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی خوش ہیں؟ کیا یہ سب کچھ فائدہ مند تھا؟ انسان نے دنیا کو جیت لیا، مگر اپنی خوشی کھو دی۔ ہمارے پاس زیادہ دولت، زیادہ سہولتیں اور زیادہ طاقت ہے، مگر سکون کہاں ہے؟ ہم ٹیکنالوجی میں جکڑ چکے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ ہمیں سچ میں خوش کر رہا ہے؟ یہ کتاب صرف تاریخ نہیں، بلکہ ایک آئین ہے جس میں ہمیں اپنا مستقبل دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مزید ایسے کتابوں کے خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ کتاب کہانی جہاں کتابیں بولتی ہے۔ شکریہ۔